لیکن 20ویں ملاقات، 20ویں حج میں امام سے ملاقات. کئی دفعہ اس نے حج کی اور یہ مایوس ہو گیا. اس نے بولا کہ اب تو امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اسے پیغام بھجوایا گیا کہ اس سال تمہاری ملاقات ہو جائے گی. یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. امام کا قاصد میسنجر آیا. اس نے کہا کہ چلو امام نے بلایا ہے. جانے لگا. اس نے دیکھا کہ بہرحال مکہ کی پہاڑیاں ہیں. جب یہ جانے لگا تو وہ جو میسنجر تھا امام کا، اس نے اس سے پوچھا تمہارے لیے امام کیا ہے؟ تمہارے لیے امام، یہ سوال ہم سب سے ہے. آپ کے لیے امام کیا ہے؟ میرے لیے امام، دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. میرے لیے امام کیا ہے؟ امام میری زندگی میں، میرے ذہنوں میں، میرے خیالوں میں، میرے ہر چیز میں امام کی سٹینڈنگ کیا ہے میری لائف میں؟ امام کیا ہے؟ یہ سوال اس سے پوچھا علی ابن مہزیار. علی ابن مہزیار نے کیا کہا پورے عالم میں سب سے محبوب امام ہے. پورے عالم میں سب سے محبوب امام ہونا بھی چاہیے. زیارتیں آپ پڑھتے ہیں، زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بے ابی انتا و امی روحی لگل فدا. میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے اولاد آپ پر فدا ہو، میری جان آپ پر، یعنی سب کچھ آپ پر قربان ہے. آپ امپورٹنٹ ہے، میں کچھ نہیں ہوں. علی ابن مہزیار نے یہی کہا پورے عالم میں سب سے محبوب آپ ہیں. تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اگر امام تمہیں سب سے محبوب ہے تو ابھی چلتے ہوئے تمہارے ذہن میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ گھوڑے کیا تھے؟ گھوڑے پہ آیا تھا نا وہ. پہلے زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ آتے تھے، سواری پہ آتے تھے، اونٹ پہ. تو اس نے کہیں گھوڑے باندھے ہوں گے اپنے. ابھی مثال کے طور پر میں مجلس میں آیا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں بچوں کو، آپ سب بات میری سمجھ چکے ہیں. میں آیا ہوں، میری گاڑی یہاں کھڑی ہوئی ہے، مجھے کوئی آگے کہے کہ مولانا صاحب ادھر چلنا ہے، اس طرف سے چلنا ہے، تو میں چاہوں گا تو میں کہوں گا بھائی وہ میری گاڑی کا کیا ہوگا؟ گاڑی تو ادھر کھڑی ہوئی ہے، گاڑی ادھر کیسے پہنچے گی؟ ایک نیچرل سی بات ہے نا. جبکہ آپ بولیں گے مولانا آپ کو گاڑی کی کیا فکر، ہم نے آپ کے لیے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. تو اب یہ جو میں اپنی گاڑی کی طرف ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں بڑے چھوٹے دل کا آدمی ہوں، میری اٹیچمنٹ میری گاڑی سے بہت زیادہ ہے. جبکہ آپ میرے لیے پتہ نہیں کتنا اچھا انتظام کر کے رکھے ہوئے ہیں، مجھے آپ پہ یقین نہیں ہے. 20 سال امام کے لیے حج پہ آئے، اور جب امام نے بلایا تو دل کہاں ہے؟ گھوڑوں پہ. امام کے میسنجر نے پتہ کیا کہا؟ اے امام اتنے محبوب ہیں تمہیں تو گھوڑوں کا خیال آسان نہیں ہے. جانے وہ تم کربلا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. خیر یہ گئے، پہنچے. جیسے ہی امام کے قریب آئے، امام نے کہا علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے. یا امام زمانہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، کاش آپ میرے لیے بھی یہ جملے بولیں کہ آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. یوسف زہرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہو، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. علی نے کہا کہ مولا میں تو 20 سال ہو گئے، میں تو آ رہا تھا. تو امام نے 3 گناہوں کا ذکر کیا. 3 گناہ ہیں جو رکاوٹ تھے ہمارے اور تمہارے درمیان. بس میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں معذرت بھی چاہتا ہوں، جمعے کا دن میری بھی بڑی مجبوری ہے. میں گفتگو بہرحال ویسے تو ساری گفتگو امام کے لیے، لیکن جمعے کا دن خاص امام کا دن ہے. کم از کم کچھ نہیں، تھوڑی دیر صحیح، کم از کم اپنے امام کو یاد تو کریں. اگر آج ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں سے امام کو یاد کریں گے، اللہم قل ولیک الفرج، خوب تو کیسے ممکن ہے امام کی نگاہیں ہم سب پہ نہ ہوں؟ کیسے ممکن؟
3 گناہ. پہلا کثرت الاموال, دولت جمع کرنا, چیزیں سمیٹنا. دولت صرف پیسہ نہیں ہے, ہر طرح کی چیزیں جو انسان رکھتا ہے. بچہ جو ہے, اس بچے کی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ بچے سے پوچھیں, بچے نے کیا دنیا, بچے نے کھلونے جمع کرنے ہوں گے, موبائل میں گیم ڈاؤن لوڈ کرنے ہوں گے. آج کل تو بچے کی ہی دولت ہے نا. اس سے پوچھیں تو اس کی تو اپنی دنیا ہے. آپ جوان ہیں, آپ کی دنیا, آپ کا مال بڑا ہوتا ہے. دنیا جمع کرنا, خوب یہ پہلی چیز ہے کہ جو انسان کو امام سے دور کر دیتی ہے. یہ دنیا ہی تو تھی. کربلا میں کیا ہے, عمر ابن سعد لعین کو امام خود بیٹھے ہوئے ہیں, کئی دفعہ اس کو آفر کی, تمہیں میں زمین دوں گا, پیسے دوں گا, سب کچھ دوں گا. نہیں, شہر رے کی حکومت چاہیے. یعنی انسان عزیزان محترم اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کے مقابلے میں آ جاتا. یعنی آزمائش, امتحان سب کی ہے, اس کی بھی آزمائش تھی, لیکن وہ اپنی آزمائش میں دنیا کو ترجیح دے کر وقت کے امام کو قتل کرنے کو تیار ہے. یعنی اولیاء خدا کا ساتھ چھوڑ جائے. دیکھیں کربلا میں شہید ادھر ہوئے, ادھر بھی قتل ہوئے لوگ, مرے تو اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو دونوں طرف لوگ دنیا سے گئے, لیکن یہاں جانے والا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ادھر وہ ہے, ادھر لعنت. فرق ہے. دنیا اتنا انسان کو گمراہ کر دیتی ہے, انسان اپنے ولی کو چھوڑ دیتا ہے. کثرت الاموال, مال جمع کرنا, زیادہ جمع. آج ایک گاڑی ہے, کل 2 لے لوں, آج یہ ہے, کل وہ لے لوں, آج یہ ہے, وہ لے لوں. اچھی بات ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, لیکن آپ کا دل مال میں نہیں ہونا چاہیے. اور دل مال میں کیسے ٹیسٹ کریں گے آپ؟ اپنا مال کسی اور کو دیں, جو ضرورت مند ہے اس کو دیں, ضرورت مند کو ڈھونڈیں. آپ کی ضرورت سے زیادہ مال آپ کا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے کہ آپ دوسروں کو دیں. اللہ آپ کے ہاتھ سے خیر دینا چاہتا ہے, لیکن ہمیں تو جو مل رہا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی ہے, بلکہ دوسرے کا بھی ہمارا ہی ہے. خوب یہ خطرناک ہے. اب انسان کم سے پہلے, سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے ہمسایوں, اپنے اقربا کو دیکھے کہ کون ضرورت مند ہے. پہلی چیز کیا چیز امام سے دور کرتی ہے؟ کثرت الاموال. دوسری, امام نے بولا کہ تکبر, انسان کے اندر کبر آ جائے, میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں. بہت خطرناک. میں بہت شرمندہ ہوں بعض اوقات, مطلب ہماری تو ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے جانے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. گزر رہا ہوں, کوئی ہاتھ دے اور ہاتھ نہ مل پائے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ میں کون ہوں, کون ہے جو لوگ مجھ سے ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں اور میں اتنی تیزی سے گزر رہا ہوں. میں کون ہوں, میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. دوستو بہت سختی ہے, آپ کو اندازہ نہیں. امام خمینی اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو پوچھا, بابا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے امام خمینی نے کہا کہ میں قلب مطمئنہ کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. اس صدی کے بے نظیر عارف ہیں. کتنا بڑا انقلاب ہے, پوری دنیا آج اسی انقلاب میں, اور انقلاب انٹرنل ہے, یعنی قوموں کو اندر سے بیدار کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ کہا بابا کیا ہے ادھر؟ کہا وہ جو میں نے ہاتھ اٹھایا تھا نا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. عزیزانے میں کون ہوں؟ یہاں رسول خدا لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے, میں کون ہوں؟ تکبر. مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے, میں معذرت بھی چاہتا ہوں, بعض اوقات لوگ ملنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, میں بہت شرمندہ ہوں. اصل میں پھنس جاتا ہوں اصل مشکلات. بہرحال ظاہری طور پر سیکیورٹی حالات اور دوسری مجلس پڑھنا, انسان کی کیا حیثیت ہے,
ویسے بھی ہمارا کچھ ہے بھی نہیں، تو سب ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں ہے، باقی ہمارے پاس ہے بھی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلے خالی۔ علامہ طباطبائی اپنی آخری ایام میں یادداشت بھول گئی۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان جیسی تفسیر کسی نے نہیں لکھی، لیکن انسان کتنا ضعیف ہے، یادداشت بھی بھول جاتا ہے، اس پر انسان تکبر کرے۔ یہ ہر بندے کے اندر ہے، اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگے۔ تیسری چیز قطع رحم، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کرنا۔ یعنی کیا؟ بھائی بہن سے ناراض، ماموں سے ناراض، پھپھی سے ناراض۔ کئی لوگ میسج کرتے ہیں ہم نے اپنے ابو کو پتہ نہیں کتنے عرصے ہو گئے ہم نے بات نہیں کی۔ رجب علی خیاط آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عارف تھے۔ ایک شخص ملا کسی بزرگ سے کہ میری بڑی مشکلات ہیں، اور میں نے آپ نے جو وظیفہ دیا تھا میں نے اس کو عمل کیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک۔ کہا یہ بزرگ جا رہے ہیں، ان سے اپنی مشکل۔ رجب علی خیاط بازار میں چل رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ میری یہ مشکل ہے۔ کہا یہ مشکل تمہاری وظیفوں سے حل نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے ہو گئے تمہاری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تم نے اس کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے کام نہیں ہو رہے۔ کیسے ہوں گے کام؟ کیسے ہوں گے؟ ایک دوسرے سے آج کل تو سستا دور ہے، میسج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، حال احوال پوچھ لیں۔ تو ہم تو خود گرفتار ہیں۔ مطلب میں بہرحال بغول پرشین میں ایک ٹرم ہے کہ ہر کے بامش بیشتر برفش بیشتر، جس کی جتنی بڑی چھت ہوتی ہے نا برف بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو برف اتارنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ زیادہ ہے۔ عزیزان محترم، خوب صلہ رحم کریں۔ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی، ناراضگیاں کر کر کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ قبر میں ناراضگیاں لے کے جائیں گے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات لوگ حج کر کے آئے ہوئے ہیں، عمرہ کر کے آئے، اللہ کے گھر کو دیکھ کے آئے، پھر بھی ناراض ہیں۔ زیارتوں میں جائیں، واپسی میں آ رہے ہیں، پھر ناراض ہیں اپنے رشتہ داروں سے۔ بھائی تو پھر دیکھنے کیا گئے تھے؟ کس کو دیکھنے گئے تھے؟ کس کی زری کو پکڑنے گئے تھے جو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ 3 چیزوں وقت کے امام سے دور کر دیتی ہے۔ خوب اپنے آپ کو انسان بہتر کرے۔ خدا کرے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کو دیکھیں۔ عزیزان محترم، خوب کربلا اپنے امام پر قربان ہونے کا نام ہے۔ جو آیا امام کے ساتھ وہ کوئی اٹیچمنٹ لے کے نہیں آیا۔ جتنے لوگ اٹیچمنٹ تھی نا جن کی، وہ امام کے ساتھ نہیں آئے۔ کئی لوگ رستے میں امام کو ملے، عبید اللہ ملا، امام نے کہا کہ تمہارا پاسٹ اچھا نہیں ہے لیکن تم میرے ساتھ آ جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا مولا میں آپ کو گھوڑا دے دیتا ہوں، اپنا مال دے دیتا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ امام کو گھوڑے نہیں چاہیے تھے، امام کو تو بندہ چاہیے تھا۔ عزیزان محترم، جو آیا تعلق توڑ کے